رسول کی بیٹی وہ آقا زادی اگرچہ سیدہ مانوی ماں بھی ہیں، جو سیدہ کی راہ میں چلتا ہے طالب علم اس کو بھی بارے میں روایات ہیں کہ سیدہ کہتی ہے یہ میرے مانوی بیٹے ہیں، یہ چھوٹا اعزاز نہیں چونکہ اس کے بابا کا دین پہنچانے والے، لیکن وہ ان کا جملہ اب کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں تمہاری ماں اور رسول کی بیٹی بڑی مظلومہ ہے۔ مجھے نہیں معلوم کتنے آپ متوجہ ہیں، پوری طرح بڑی روحانی مجلس ہوئی ہے اور واقعا بہت دلی خوشی ہوئی ہے، کافی سالوں کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ جملہ اب کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں مولانا یار شاہ صاحب کہتے تھے کہ سب سے بڑی مظلومہ کائنات میں رسول کی بیٹی ہے۔ کہتے ہیں یہی پڑھ رہے تھے تو کسی نے اٹھ کے پوچھ لیا، اس وقت تھا لوگوں میں اس طرح کا بھی، اٹھ کے پوچھ لیا قبلہ ہم تو سنتے آ رہے ہیں حسین سب سے بڑے مظلوم ہیں، کہتے ہیں لیکن نہیں، میں کہتا ہوں بطول حسین سے بھی بڑی مظلوم ہے۔ اب سنیے گا، کہتے ہیں اس نے کہا قبلہ وضاحت تو فرما دی، اب ممبر پہ کہنے لگے، کہتے ہیں مجمع سے پوچھا، کہنے لگے اگر میں مولا علی کے مصائب پڑھوں تو قاتل کا نام لیتا ہوں نا، میں حسن کے مصائب پڑھوں تو جودہ بنت اشس کا نام لیتا ہوں، میں حسین کے مصائب پڑھوں تو شمر کا نام لیتا ہوں، ہائے بطول جیسے تیری قبر کا نشان نہیں ہے ویسے تیرے قاتل کا نام بھی نہیں لے سکتا، مجہولت القدر بھی ہے مجہولت القبر بھی ہے۔ ہاں نہیں، خود یہ سوال ہے یا نہیں ہے نا؟ اب اگلا جملہ میں طالب علم عرض کرتا ہوں، میرے عزیزو سادات و مومنین عزادارو مجھے سب بتاؤ، میرے ساتھ ہو بتاؤ۔ آج میں نے عرض کیا نا 12 اماموں میں 2 اماموں کی چونکہ مصیبت ہم زیادہ سنتے ہیں، حوالہ بھی 2 ہستیوں کا دے رہا ہوں، ایک بطول کا بیٹا حسین، ایک بطول کا بیٹا امام موسیٰ کاظم ہے نا، بطول کی اولاد دونوں ہیں نا، ایک کا جنازہ پلے بغداد پہ بنا رہا اور دوسرے کے جنازے پہ گھوڑے دوڑ گئے۔ میں نے آسان لفظوں میں واضح جملے جو کہہ رہا ہوں معذرت چاہتا ہوں، اس طرح کہتا نہیں ہوں، لیکن بات چونکہ سمجھانا چاہتا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اب کہتا ہوں 2 اماموں کی مظلومیت سب سے زیادہ بیان ہوتی ہے بھی، لیکن میری بات کی تائید تو کرو گے نا؟ آج اگر آپ میں سے کوئی یہ صدام ملعون کے بعد کربلا جو گیا ہے میری بات کی تائید کرے گا، کربلا آج جاؤ تو کم از کم دل کو ایک تسلی تو ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے۔ کیا کربلا میں جا کے آپ کو پوچھنا نہیں پڑتا حسین کا روزہ کہاں ہے، پوچھنا پڑے گا نہیں نا؟ کاظمین چلے جاؤ تو آپ کو پوچھنا نہیں پڑے گا میرے ساتھ میں امام کا روزہ کہاں ہے۔ نہیں، میں نے جملہ تو کہہ دیا اور آپ متوجہ بھی ہو گئے، لیکن مصائب میں اضافہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ متوجہ ہو جاؤ۔ میں نے عرض کیا ایک میرا امام حسین مظلوم کربلا ہے، ایک پلے بغداد پہ جنازہ پڑا رہا باب الہوائے، لیکن آج دونوں کی ذریعوں پہ جاؤ تو آپ کو روشنیاں بھی ملے گی، آپ کو لوگوں کا رش بھی ملے گا۔ نہیں، یہ رجب کا مہینہ آئے گا 25 رجب کو میرے نوجوانوں آپ نیٹ پہ ذرا عراقی چینل لگانا، آپ کو نظر آئے گا لاکھوں لوگ حسین ابن علی کے ماننے والے اور امام موسیٰ کاظم کے ماننے والے، لاکھوں لوگ وہ کاظمین میں نظر آئیں گے، چہلم آئے گا، کروڑوں لوگ ذریعہ حسین پہ نظر آئیں گے۔ آج 3 جمادی الثانی ہے، خدا کی قسم حسین کی ماں اتنی مظلومہ ہے جس کی مظلومیت آج بھی باقی ہے، نہ قبر پہ روشنی ہے۔ حسین کی ماں کی مظلومیت آج تک باقی ہے۔ مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، میں کہہ دیتا ہوں بخل نہ ہو جائے تاکہ پھر شہادت کے 2 جملے کہوں۔ عزادارو مولانا کوثر نیازی لکھتے ہیں، مولانا کوثر نیازی، انہوں نے حیدرآباد میں پڑھتے ہوئے یہ بات بیان کی، کہنے لگے کہ شیعہ میں چونکہ پڑھ رہے تھے، کہتے میں تمہیں شیعہ ایک بات بتاؤں، کہنے لگے بھٹو کے دور میں وزیر تھا،
بھٹو نے کچھ علماء کو میری سرپرستی میں عمرے کے لیے بھیجا. کہتا میں عمرہ کر کے جب مدینے آیا تو 4 دن قیام تھا. مولانا کوثر ریاض کیا کہتے ہیں کہ 2 دن گزر گئے, ہم روزہ رسول میں نماز پڑھتے سارے علماء, ہمارے ساتھ مولانا اظہر حسن زیدی تھے. کہتے ہیں وہ قبر رسول میں نظر نہ آئے, مسجد نبوی میں نظر نہ آئے. ہم فکر مند ہو گئے کہ کہیں ان کی طبیعت خراب نہ ہو, بزرگ تھے نا. کہتے ہیں کوثر نیازی کہتے ہیں میں علماء کو لے کے اس کمرے میں آیا جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے. مجھے دیکھ کے دعا و سلام ہوئی. میں نے پہلا سوال کیا کہ زیدی صاحب طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگے بیٹا ٹھیک ہوں. کہنے لگا میں نے دوسرا سوال کیا اگر ٹھیک ہیں تندرست ہیں تو پھر مدینے کیوں نہیں جاتے, روزہ رسول پہ کیوں نہیں آتے, مسجد نبوی میں کیوں نہیں آتے؟ سنیں گے زیدی صاحب کہتے ہیں جانے کیا ارادہ تو کیا لیکن ہمت نہیں ہوئی. کہتے ہیں میں متوجہ نہیں ہوا. کوثر نیازی کہتے ہیں میں نے پھر سوال کیا ہمت کیوں نہیں ہوئی؟ کہنے لگے اس کا جواب یہاں نہیں اب وہیں دوں گا. کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑا, کوثر نیازی کہتے ہیں اور لے آئے. کہتے ہیں صحن میں کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں ذرا ایک دفعہ یہ گنبد خضرا کو دے, یہ سبز گنبد رسول کو دے. کہتے ہیں میں نے دیکھا, میں نے کہا کیا کہنا چاہتے ہیں زیدی صاحب؟ کہتے ہیں میں تیار ہو کے آیا, جیسے ہی میں اپنے ہوٹل سے نکل کر اس صحن میں آیا نا تو میری نظر روزہ رسول پر پڑی, یہ گنبد خضرا پہ پڑی. لیکن کہتے ہیں جلدی میری نظر مڑ گئی جنت البقیع کی طرف. کہتے ہیں میں نے ایک طرف سرکار کے روزے کو دیکھا, دوسری طرف اولاد رسول کی اونچڑی قبروں کو دیکھا. کہتے ہیں میں نے سوچا میں کیسے پوچھوں یا رسول اللہ تیری بطول کیسی ہے. میں آپ کو ایک جملہ اپنا تجربہ عرض کرتا ہوں, خدا کی قسم ہم جب گئے زیارات پہ تو ساری زیارات کا پروگرام تھا. ہم شروع ہوئے مشہد سے کربلا, نجف, قازمین, پھر مدینے. جب مدینے گئے میری بات کی تائید کرو گے, آپ روزہ حسین پہ جائیں تو آپ کو جا کے اب آپ کو زری کو دیکھ کے غربت کا احساس نہیں ہوتا, رونے کا ماحول بناتے ہو نا, ایسے ہی ہے نا. آپ نجف جائیں تو آپ کو زری دیکھنے کے بعد گریہ نہیں آتا. میں برملہ کہہ رہا ہوں, قازمین جاؤ, مشہد جاؤ, آپ کو ہر جگہ رونق ملتی ہے. خدا کی قسم مدینے جاؤ تو آپ کو کسی مصائب سننے کی ضرورت نہیں, بطول کی قبر خود مصائب پڑھ رہی ہے. بطول کی قبر خود مصائب پڑھ رہی ہے. میں سب مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں آؤ. جانتے ہو آج کس کی شہادت کا دن ہے اور علی کے گھر سے کون سا جنازہ ہے جو اٹھ رہا ہے؟ حضرت اسماء بنت امیس, خود میں نے آہستہ پڑھنے کا ارادہ کیا تاکہ آپ کو 2 جملے سنا دوں. حضرت اسماء بنت امیس جو بعد میں مولا کائنات کی زوجیت میں گئی, حضرت محمد ابن ابی بکر کی حقیقی والدہ, کہتی ہیں اسماء کہتی ہیں جب میری بی بی کو زخمی 95 دن گزر گئے, آج کے دن سے 2 دن پہلے, کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے دیکھا بطول میری طرف دیکھ کے ایک کچھ کہنا چاہتے ہیں. میں نے دست بست عرض کی یا بنت رسول اللہ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ہاں. بی بی فرمائیں, بی بی نے کہا یہ جو عربوں میں جنازہ اٹھانے کا طریقہ ہے نا یہ مجھے پسند نہیں. کیوں؟ کہا یہ تختے پہ لٹا کر اور اوپر چادر ڈال دیتے ہیں, مجھے یہ پسند نہیں. سنیے گا بی بی کیوں؟ بی بی نے کہا اس میں جسم نمایاں ہوتا ہے. نہیں توجہ, بی بی کہہ رہی اس میں جسم نمایاں ہوتا ہے, مجھے پسند نہیں ہے. بی بی اپنی زندگی کی بات نہیں کر رہی, اپنی شہادت کے بعد کی بات کر رہی ہے. نہیں میں واضح نہیں کرتا ہوں تاکہ مصائب طویل نہ ہو جائے. بی بی یہ 10 ہجری کا مدینہ ہے. بی بی آپ نے وصیت کی ہے جنازہ بھی رات کو اٹھے گا. بی بی دیکھنے والا کوئی غیر نہیں ہوگا, رات کی تاریکی ہوگی, یہاں سے نکلے گا اور سامنے دفن ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا بی بی, آپ کو پھر بھی فکر ہے کہ کسی کی میرے جنازے پہ نظر نہ پڑے.
جس بیوی کو اپنے جنازے کی اتنی فکر ہو، سوچو زینب اور بازار، سوچیں زینب اور بازار۔ اسماء کہتی ہیں بی بی جب میں حبشہ میں گئی نا، حبشہ میں وہاں پر لوگ تابوت بناتے تھے۔ یہ تابوت آئے گا نا، میں بتا رہا ہوں، پہلا تابوت تاریخ عرب میں کس کا تھا؟ مدینے میں پہلا تابوت جو بنا کس کے لیے بنا؟ عزادارو اسماء کہتی ہیں میں نے کہا بی بی جب حبشہ میں گئی وہاں خواتین کے جنازے کو، عیسائی تھے نا، خواتین کے جنازے کو اٹھانے کے لیے تابوت بناتے تھے۔ کہا کیسے؟ کہا اس تختے کے ارد گرد شاخیں درختوں کی لے کر ان کو چاروں طرف سے لگا کر باندھ دیتے تھے اور اس میں میت رکھتے تھے، نظر نہیں آتی۔ بی بی نے کہا بنا سکتی ہے؟ ہاں۔ کہا ذرا علی کو بلائیں، یا علی جائیں درختوں کھجور کی شاخیں کاٹ کے لائی گئی اور کہتے ہیں اسماء نے بنایا۔ جب تابوت بنا کے دکھایا نا، کہتے ہیں 95 دن میں صرف ایک بار بطول مسکرائی، اور وہ یہی موقع تھا۔ ایک دفعہ یوں تابوت کو دیکھا اور مسکرائی۔ لوائد الاحزان میں درج ہے بی بی نے تابوت کو دیکھا، لبوں پہ مسکراہٹ آئی، اور جانتے ہو کیا جملہ کہا؟ یوں دیکھا، کہنے لگی میرے اللہ تیرا شکر ہے میرا پردہ بچ گیا، میرے خدایا تیرا شکر ہے فاطمہ کا پردہ بچ گیا۔ بی بی آپ کو پردے کا اتنا خیال، اللہ جانے زینب شرابی کے سامنے۔ بس عزاداروں کو وقت آ گیا جب بی بی نے وصیتیں کی، سارا مسائل چھوڑ دیا۔ معذرت چاہتا ہوں، اس سے زیادہ ہمت بھی نہیں رہی، اور میں نے لاہور میں تابوت کی مجلس ہے بہت بڑی، ایبٹ روڈ، وہاں پہنچنا ہے، اس لیے آخری جملے اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے ساتھ پھر حاضری ہوئی تو عرض کروں گا۔ عزاداروں بطول نے وصیتیں کی اور علی نے سنی۔ میں نے جملہ پڑھ دیا ہے، رسول نے وصیتیں علی کو کی، بطول نے وصیتیں مولا کو کی، علی نے وصیتیں حسین کو کی، حسن کو کی، ایسے ہی ہے، اور امام حسن نے وصیتیں حسین ابن علی کو کی۔ لے عالم دین موجود ہیں، کیا وصیتیں کی؟ جہاں امامت کے فرائض سونپے، اسرار بتائے، وہاں یہ بھی وصیت کی نا مجھے فلاں جگہ دفن کرنا، کفن خود دینا، غسل خود دینا، حالانکہ معصوم کو معصوم ہی دیتا ہے نا۔ تو کہا نا پھر بھی تو وصیتیں کرنے والی 4 ہستیاں، رسول، بطول، مولا علی، امام حسن، وصیتیں کی ہمیں کفن دینا دفن کرنا، کفن دینا دفن کرنا۔ عالم دین موجود ہیں، میرے مولا حسین نے وصیت بھی نہیں کی، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ ہاں اپنے بیٹے سجاد کو یہ بتایا میں جا رہا ہوں، لیکن کسی مقتل کی کتاب میں یہ نہیں ملتا کہ سجاد مجھے غسل خود دینا، مجھے کفن خود پہنانا، مجھے کفن خود کرنا۔ یہ ہے پنجتن۔ 5ویں نے وصیت بھی نہ کی، کیونکہ جانتے تھے کہ کفن اسے پہنایا جاتا ہے جس کی میت سلامت رہے۔ جانتے تھے کہ میرا جنازہ پڑھنے والے کے گلے میں تو اور 7 ننگے سر بہنیں اور پھوپھیاں ہوں گے۔ بس عزاداروں بطول کی وصیت اور علی سننے والے۔ ایک دفعہ مولا نے کہا بطول ایک ہی وقت میں اتنے کام؟ اب کہا یا علی آپ نہ پوچھتے تو نہ بتاتی، اب بتاتی۔ کہا گزشتہ شب میرے خواب میں بابا آئے، کہنے لگے بطول نہ رو، تیرا مصائب ختم ہو۔ کنایا تھا نا، کہنے لگے میرے بابا نے کہا ہے بطول تو میرے پاس پہنچنے والی ہے۔ نہیں سننے والا کون؟ علی۔ میں نے پڑھا، آپ نے سن لیا، خدا کی قسم میں نے پڑھا ہے، میرا علی رونے لگے، روتے روتے بطول کے چہرے کو دیکھا۔ نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی، اس لیے وضاحت کر، کیوں رو رہا ہے میرا مولا؟ جانتے ہیں بطول جا رہی ہے نا، تو رسول نے امانت سمجھ کے دی اور واپس جا رہی ہے بطول۔ روتے روتے کہتے ہیں بطول بابا کے پاس تو جا رہی ہو، بتاؤ علی کا کیا بنے، علی کی تنہائی کا کیا ہوگا؟ نہیں پھر جملے کہہ رہا ہوں، بزرگ عالم دین حافظ حسنین صاحب کی میں نے
मजलिस में सुने। फरमाते हैं एक दिन मेरा मौला घर में आए। ये जुमला दरमियान में सुन ले, कहते मौला घर में आए। बतूल ने उठ के इस्तकबाल किया और इसके बाद कहा या अबल हसन, या अबल हसन, एक बात पूछूं, बताएंगे? हाँ बिन्ते रसूलिल्लाह पूछे, सुनेंगे? कहा मुझे अस्मा ने बताया है। अस्मा ने बताया क्या? कि आप मदीने की गलियों से गुजरते हैं, कोई आपको सलाम नहीं करता। कहा बतूल अगर आपको मेरे गम का अंदाजा हो गया है तो मैं अगला गम बताऊं? या अबल हसन इससे बड़ा गम क्या होगा कि कोई आपको सलाम नहीं करता? सुनेंगे? मौला फरमाते हैं ये भी होता तो सब्र कर लेता, मेरा गम इससे बड़ा है, मैं सलाम कर